اس روز بھی میں پارک میں واک کر رہا تھا جب میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ دوسری جانب ملک کے سب سے بڑے بیوروکریٹ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے۔ خیر خیریت پوچھنے کے بعد بولے، آپ کو پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کا ڈائریکٹر جنرل لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں پاسپورٹ کے محکمے کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے میں نے کہا، سر میری پاسپورٹ اور امیگریشن کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس لیے مجھے وہاں لگنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں آئی جی کے رینک میں پروموٹ ہو چکا ہوں، اس لیے مجھے اگر پولیس اکیڈمی کا کمانڈنٹ لگا دیا جائے تو میں بڑی خوشی سے نوجوان افسروں کی ٹریننگ کراؤں گا۔ ادھر سے کہا گیا، مگر اس وقت پاسپورٹ والی اسائنمنٹ زیادہ ضروری ہے، آپ ایک دن سوچ لیں اور مجھے کل تک بتا دیں۔ دوسرے روز پھر پرنسپل سیکرٹری صاحب کا فون آیا۔ میرا جواب وہی تھا، مگر انہوں نے معاملے کی سنگینی جس سے میں ناواقف تھا کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، دراصل ہمارا امیگریشن اور پاسپورٹ کا محکمہ بدترین بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ میڈیا پر خبریں سن رہے ہوں گے کہ لاکھوں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، انہیں پاسپورٹ نہیں مل رہے، بیرون ملک پاکستانی ہمارے سفارت خانوں کا گھیراؤ کر رہے ہیں اور عالمی میڈیا پورے زور و شور سے پاکستان کو بدنام کر رہا ہے۔ میں نے اور سیکرٹری داخلہ نے کئی ڈی ایم جی اور پولیس افسروں کے ناموں پر غور کیا، مگر ہم سب کی متفقہ رائے یہی ہے کہ اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے آپ ہی موزوں آدمی ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وی آر فیسنگ اے نیشنل کرائسس اینڈ یور سروسز آر ریکوائرڈ ٹو ریزالو اٹ۔ ان کے منہ سے قومی بحران اور ملک کی بدنامی کے الفاظ سنے تو میں نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، سر آپ پاکستان کے نام پر بلا رہے ہیں تو میرا سب کچھ حاضر ہے۔ اس کے 1 یا 2 دن بعد نوٹیفیکیشن ہو گیا اور میں اسی وقت اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ پاسپورٹ کے ہیڈ آفس سے فون آ چکے تھے، اس لیے میں نے ڈی جی کے پی اے سے کہہ دیا کہ میں سیدھا دفتر آؤں گا، اسٹاف افسر اور پی اے دفتر میں موجود رہے تاکہ میں بحران کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکوں۔ میں فوری طور پر مسئلے کی نوعیت سمجھنا چاہتا تھا۔ اسلام آباد کے لیے روانگی میں تاخیر ہو گئی اور میں آدھی رات کے وقت امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے ہیڈ آفس پہنچا۔ ہیڈ آفس کے پورٹ میں میری کار رکی تو مجھے جس شخص نے سب سے پہلے ریسیو کیا اس سے میں نے اترتے ہی پوچھا، آپ پی اے ہیں یا اسٹاف افسر؟ اس نے کہا، سر میں پی آر او ہوں، فوٹوگرافر بھی حاضر ہے۔ یہ سن کر میرا موڈ خراب ہو گیا۔ میں نے کہا، میں نے نہ آپ کو موجود رہنے کو کہا تھا اور نہ ہی فوٹوگرافر کو، آپ جائیں اور جا کر آرام کریں۔ دفتر پہنچ کر میں نے دوسرے سٹاف کو بلایا اور ان سے محکمے کی ورکنگ اور بحران کی صورتحال سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ رات کے 2 بجے میں پاسپورٹ آفس سے نکلا اور پولیس اکیڈمی کے ریسٹ ہاؤس میں جا کر سو گیا۔ دوسرے روز صبح 8 بجے دفتر پہنچا تو دیکھا کہ دفتر کی بیرونی دیوار کے ساتھ بے شمار لوگ ایسے چمٹے ہوئے تھے جیسے اس کے اندر فٹ بال یا کبڈی کا میچ ہو رہا ہو۔ میں نے گیٹ پر کھڑے سیکورٹی گارڈ سے پوچھا، یہ لوگ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ میرا تعارف ہونے پر اس نے کہا، سر یہ ہر روز اسی طرح آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پاسپورٹ کے انتظار میں شام تک کھڑے رہتے ہیں اور اگلے روز پھر آ جاتے ہیں۔ سر جی یہ سلسلہ تو کئی مہینوں سے چل رہا ہے۔ مجھے یہ منظر بہت برا لگا۔ دفتر پہنچا تو پھر رات والے صاحب جنہوں نے اپنا تعارف پی آر او کے طور پر کرایا تھا داخل ہوئے اور کہنے لگے، سر کئی چینلز کے نمائندے باہر کھڑے ہیں اور وہ آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ بات مجھے بڑی ناگوار لگی اور میں نے کہا، او بھائی میرا آج پہلا دن ہے، ابھی تو میں مسئلے کو سمجھوں گا، حل تو بعد کی بات ہے، انٹرویو کس بات کا؟ میرے پاس انہیں بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کم از کم 2 مہینے تک میرا میڈیا سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ان صاحب کی پھرتیاں مجھے کچھ مشکوک لگیں، لہٰذا کچھ دنوں بعد میں نے ان کی خدمات وزارت داخلہ کے سپرد کر دیں۔ اگلے 36 گھنٹے میں دفتر کے مختلف افسروں کے ساتھ میٹنگز کرتا اور بریفنگز لیتا رہا۔ اس دوران میں صبح آتا اور آدھی رات تک دفتر میں ہی رہتا۔ 3-4 دن تک میں مسئلے کی نوعیت پوری طرح سمجھ چکا تھا۔ میں جان گیا کہ بحران کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے حل میں چھوٹی اور بڑی رکاوٹیں کیا کیا ہیں۔ انتظامی رکاوٹیں بھی تھیں اور اسٹے آرڈرز کی صورت میں قانونی رکاوٹیں بھی تھیں۔ نیچے سے اوپر تک چھوٹوں اور بڑوں کی ہوس، لالچ، نااہلی اور بد انتظامی نے ملک کے انتہائی اہم اور حساس محکمے کو ایک سنگین بحران کی دلدل میں دھکیل دیا تھا، جس سے وطن عزیز پوری دنیا میں بدنام ہو رہا تھا کہ یہ کیسا ملک ہے جو اپنے شہریوں کو بنیادی سفری دستاویز پاسپورٹ مہیا نہیں کر سکتا۔ 5ویں روز پورے سٹاف کو لان میں اکٹھا کیا اور راکم پہلی بار ان سے مخاطب ہوا، دیکھیں بحران بلا شبہ بڑا سنگین ہے، مگر ہم انشاءاللہ اس پر قابو پا لیں گے۔ بحران کو حل کر لینے کا مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا یہ کہ سامنے آپ کھڑے ہیں اور آسمان پر سورج چمک رہا ہے۔ انسان جب نیک نیتی سے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو کائنات کا خالق و مالک اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ قومی بحران حل کر لیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اس میں سال نہیں لگیں گے، اس سے بہت تھوڑا وقت لگے گا انشاءاللہ۔ مجھے آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ دن رات ایک کر کے قوم کو اس بحران سے نجات دلانے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔
آپ میں سے کون کون ہے جو چاہتا ہے کہ وہ ایک قومی جذبے کے ساتھ دن رات کام کر کے اس بحران کو ختم کرنے کے مشن میں حصہ ڈالنے کا اعزاز حاصل کرے؟ کچھ نے جوش اور کچھ نے سست روی سے ہاتھ کھڑے کیے۔ دراصل کسی بھی ادارے کے لالچی، بددیانت اور بے ضمیر ملازمین ہی اس کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں، جو اسے دیمک کی طرح کھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اسے فلو کی طرح چمٹ کر اسے اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ڈھانچہ بن کر رہ جاتا ہے جو اپنے جوہر اور توانائی سے محروم ہو چکا ہو۔ یہاں بھی ایسا ہی تھا۔ ایک شخص پچھلے 5 سال سے ڈائریکٹر جنرل چلا آ رہا تھا۔ اس کا کام صرف یہ تھا کہ ریجنل دفاتر سے ماہانہ بھتہ اکٹھا کرے، اس مال غنیمت کے دیانتداری کے ساتھ حصے بنائے، کچھ اپنی جیب میں رکھے اور کچھ اوپر بھیجے، تاکہ امور مملکت و وزارت بخوبی چلتے رہیں۔ یہ بندوبست فریقین کو سوٹ کرتا تھا اور دونوں گھر مطمئن اور خوش تھے، مگر حوث کی تو کوئی حد نہیں ہوتی۔ وہ ہر وقت مزید کی خواہش میں رہتی ہے۔ لیمینیشن پیپر، پاسپورٹ کے صفحہ نمبر 2 پر لگائے جانے والے چمکیلے پیپر کا ٹھیکہ ختم ہونے والا تھا۔ اگلے 5 سال کے لیے پرانی امریکی فرم 38 روپے فی پیپر دینے پر تیار تھی، جبکہ وزیر صاحب کسی فرانسیسی فرم کو 50 روپے فی پیپر ٹھیکہ دینے کے خواہش مند تھے۔ دارالحکومت کی مارکیٹ میں ایسی باتیں عام سننے میں آ رہی تھیں کہ فرانسیسی فرم ٹھیکہ ملنے کی صورت میں کروڑوں کا نذرانہ پیش کرے گی، بلکہ پیشگی ادا کر چکی ہے۔ نیلامی میں حصہ لینے والی دونوں فرموں کی قیمت فروخت میں فرق اتنا نمایاں تھا کہ وزارت داخلہ کے افسران دستخط کرنے سے گھبرانے لگے۔ دوسری طرف اوپر سے دباؤ تھا، اس لیے معاملہ تاخیر کا شکار ہوتا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لیمینیشن پیپر مکمل خاتمے کے قریب پہنچ گیا اور پاسپورٹ بننے بند ہو گئے۔ ایسی صورتحال میں جب کوئی ادارہ قریب المرگ ہو تو شیطانی قوتیں گدھوں کی طرح پہنچ جاتی ہیں۔ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے گدھ ایجنٹوں کی صورت میں متحرک ہو گئے۔ پاسپورٹ کے دفتر کے باہر ایجنٹوں کی دکانیں کھل گئیں اور سارے عام سودے ہونے لگے۔ ایجنٹ درخواست گزاروں سے بھاؤ طے کرتے، جو 25,000 سے شروع ہو کر 50,000 تک پہنچ گیا۔ ضرورت مند بیچارے ایجنٹوں کو پیسے دیتے۔ ایجنٹ دفتر کے اعلیٰ حکام سے مل کر محدود تعداد میں پاسپورٹ بنوا لیتے اور شام کو پاسپورٹ کے حکام اور ایجنٹ دونوں اپنی جیبیں بھر کر جاتے۔ دوسری طرف لاکھوں لوگ کئی مہینوں سے پاسپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے مارے مارے پھر رہے تھے۔ مال و زر کی ہوس میں گرفتار عناصر کو ملک کی بدنامی یا لوگوں کی پریشانی سے کوئی غرض نہ تھی۔ مافیاز تو خود بحران پیدا کرتے ہیں اور پھر اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہر بحران شیطانی قوتوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ مواقع شیطانی قوتوں کے لیے عوام کی پریشانی میں ہی ہوتے ہیں۔ 2012 کے وسط تک ایجنٹ مافیا پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو مکمل طور پر ہائی جیک کر چکا تھا۔ یاد رہے کہ اب نگران حکومت بن چکی تھی۔ نگران وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ لگوانے میں آخری فیصلہ تو یقیناً مقتدر قوتوں کا ہوتا ہے، مگر تقرری کے بعد نگران حضرات اپنی مرضی کے کچھ وزیر لگوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پنجاب میں ایک ریٹائرڈ پروفیسر صاحب جو ہر روز ٹی وی پر ایک پارٹی کے حق میں اور دوسری پارٹی کے خلاف لیکچر دیتے تھے، اور جن کی ایک پارٹی کے لیے پسندیدگی بڑی واضح تھی، مگر پھر بھی انہوں نے غیر جانبداری کا چوگا پہن لیا اور نگران وزیر اعلیٰ بن کر عزت سعادت گنوانا قبول کر لیا۔ انہوں نے بھی اپنی نگرانی میں کابینہ میں اپنے کئی لوگوں کو وزارت کا ہوٹا دلوایا۔ 2013 کی نگران حکومت میں وزیر داخلہ کی تقرری کا اعلان ہوا تو بہت سے لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ ان کی تقرری کیسے ہوئی، یہ بڑی دلچسپ داستان ہے جو پھر کبھی صحیح۔ بہرحال میں یہ سمجھتا تھا کہ نگران وزیر سے میرا قرورہ بالکل نہیں ملتا، لہٰذا ان کے ساتھ گزارا مشکل ہوگا۔ وہ بھی دل میں تو مجھ سے اناد رکھتے تھے، مگر میڈیا کے سامنے یہ اناد چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب صحافیوں سے سوال کرتے کہ بطور وزیر داخلہ آپ یہ بحران حل کرنے کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں، تو وہ جواب دیتے کہ یہ بحران حل کرنے کے لیے ہم نے بڑے دیانتدار اور قابل افسر کو اس محکمے کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ جب وہ میری تعیناتی کا کریڈٹ لیتے تو میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکتا۔ بہرحال ابھی کئی آزمائشیں پائپ لائن میں تھیں جو مسلسل چلی آ رہی تھیں۔ بعض امیر سول سرونٹس یاد رکھیں کہ سرکاری نوکری میں اپنی مرضی کا سازگار ماحول بہت کم ملتا ہے، زیادہ تر مخالف ماحول میں ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ مجھے ذمہ داری سنبھالے ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فون کے علاوہ تحریری حکم نامہ بھی موصول ہوا کہ کل سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں پیش ہوں۔ اجلاس کا سب سے اہم ایجنڈا پوائنٹ پاسپورٹ بحران ہوگا۔ ہم وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ کمیٹی کی صدارت سینیٹر طلحہ محمود صاحب نے کی۔ ان کی دائیں جانب والی نشستوں پر سینیٹر صاحبان تشریف فرما تھے اور بائیں طرف سرکاری حکام، سیکرٹری اور محکموں کے سربراہ بیٹھے تھے۔ اجلاس شروع ہوتے ہی چیئرمین صاحب نے پاسپورٹ بحران کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ جناب اس وقت تو میں کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، 1 مہینے کے بعد ہی کچھ بتا سکوں گا۔ اس پر سامنے بیٹھے ہوئے MQM سے تعلق رکھنے والے ایک سینیٹر صاحب نے بڑے تحکمانہ اور توہین آمیز لہجے میں کہا، کیوں نہیں بتا سکتے؟ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ آپ کو بتانا پڑے گا۔ 1-2 اور لوگوں نے بھی ان کی تائید کی، مگر MQM والے سینیٹر صاحب کا انداز بے حد توہین آمیز تھا۔ ان کے جارحانہ حملے حد سے بڑھنے لگے۔
تو میں نے انہیں جواب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مائک سامنے کر کے جب میں بولنے لگا تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے مائک پکڑ لیا اور مجھے کہا کہ میری درخواست ہے کہ آپ نہ بولیں، خام خواہ تلخی بڑھے گی۔ ایک شناسہ سینیٹر نے میرے ساتھ یہ سلوک ہوتے دیکھا تو انہوں نے کہا، جناب چیئرمین، ابھی تو ان کی تعیناتی کو چند دن ہوئے ہیں، انہیں کچھ وقت ملنا چاہیے۔ چیئرمین صاحب نے وقت دینے پر اتفاق کیا اور اس طرح کافی جلی کٹی سننے کے بعد ہمیں اجلاس سے واپس آنے کی اجازت دے دی۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ابھی کچھ اور امتحان باقی تھے۔ دوسرے روز دفتر پہنچا تو میز پر قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں حاضر ہونے کا پروانہ موجود تھا۔ وہاں بھی ایجنڈے کا آئٹم نمبر 1 پاسپورٹ بحران ہی تھا۔ وہاں بھی سینٹ کمیٹی سے ملتی جلتی کارروائی ہوئی، وہی سوال کہ یہ بحران کیوں پیدا ہوا اور یہ کب حل ہوگا۔ بہرحال اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کے بعد یہ محسوس ہوا کہ کچھ پارلیمنٹیرین تو بڑے منجے ہوئے تجربہ کار اور قابل ہیں، جو متعلقہ سبجیکٹ کے بارے میں پورا ادراک رکھتے ہیں اور تیاری کر کے آتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف سول سروس کی توہین کر کے لذت محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایمانداری اور جوش سے کام لینے والے نوجوان افسر ایسے سلوک کے بعد بددل ہو جاتے ہیں۔ میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ ہرگز بددل نہ ہوا کریں اور اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے جوش و جذبے کے ساتھ جدوجہد کرتے رہیں۔ جب آپ ہدف حاصل کر لیں گے تو عوام بھی اور آپ کے سینیٹرز بھی اس کا اعتراف کریں گے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے خود ہی شرمسار ہوں گے۔ ان دنوں ہر 2-4 روز کے بعد ایک پیشی آ جاتی تھی۔ پھر 2 بےحد اہم پیشیاں آ گئیں۔ ایک روز دفتر پہنچا ہی تھا کہ صدر پاکستان کے ملٹری سیکرٹری کا فون آ گیا کہ کل آپ پاسپورٹ ایشو پر پریزیڈنٹ صاحب کو بریفنگ دیں گے۔ میں نے پوچھا کہ وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ کو بھی بلایا گیا ہوگا؟ ملٹری سیکرٹری نے کہا، نہیں، صرف آپ کو بلایا ہے اور 1 to 1 میٹنگ ہوگی جس میں صرف آپ پریزیڈنٹ صاحب کو بریف کریں گے کہ یہ بحران کیسے اور کب حل ہوگا۔ قارئین کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ملک کے صدر مکرم و محترم جناب آصف علی زرداری تھے۔ قبلہ زرداری صاحب کے بارے میں سن تو بہت کچھ رکھا تھا مگر ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ 2 سال قبل اسٹاف کالج کی طرف سے پریزیڈنسی کا حسب روایت دورہ ضرور ہوا تھا جس میں زرداری صاحب کے ساتھ مصافحہ ہوا اور ان کی مختصر سی لکھی ہوئی تقریر سنی تھی، مگر آج ان سے پہلی میٹنگ ہونے جا رہی تھی۔ ذہن میں کئی سوال اٹھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے وزیر داخلہ نے، جن کا نام پاسپورٹ بحران کے ذمہ داروں میں آ رہا تھا، زرداری صاحب سے میری شکایت کی ہو اور صدر صاحب نے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بلایا ہو۔ میں ایوان صدر جانے کے لیے اٹھنے لگا تو ایک مہربان سینیٹر بیوروکریٹ میرے دفتر آ گئے۔ انہیں میری اگلی ملاقات کا علم ہوا تو مشورہ دیتے ہوئے کہنے لگے، صدر صاحب کو گجرانوالہ کے ضمنی الیکشن کے بارے میں بتا دینا کہ آپ کا امیدوار میری وجہ سے جیتا تھا۔ میں پولیس کو غیر جانبدار نہ رکھتا تو وہ ہار چکا تھا۔ یہ بتانے سے زرداری صاحب کا آپ کے ساتھ کمفرٹ لیول بڑھ جائے گا اور ملاقات خوشگوار رہے گی۔ میں نے کہا، میں نے جو کیا ایمان اور ضمیر کے مطابق اور قائد کی ہدایات کے مطابق کیا تھا، کسی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ میں اس کا کبھی بھی ذکر نہیں کروں گا۔ خیر مقررہ وقت سے 10 منٹ پہلے میں ایوان صدر پہنچ گیا۔ ان کا سٹاف مجھے ملٹری سیکرٹری کے دفتر میں لے گیا۔ بریگیڈیئر صاحب گرمجوشی سے ملے اور بتانے لگے کہ پورے ملک سے صدر صاحب کے پاس لیٹرز، میلز اور فون آتے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ بنوا دیں۔ باہر سے ہر روز سفیروں کے فون اور لیٹرز بھی آ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی جن کے پاسپورٹ نہیں بنے سفارت خانوں میں آ کر توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور میڈیا ایسی باتوں کو اچھا رہا ہے۔ اس لیے پریزیڈنٹ صاحب کو بڑی تشویش ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہ مسئلہ کیسے حل کریں گے۔ ملٹری سیکرٹری نے مزید کہا کہ ہم آپ کی عمومی شہرت کے بارے میں صدر صاحب کو بتا چکے ہیں، ضرورت تو نہیں مگر میں بھی میٹنگ میں ساتھ بیٹھ جاؤں گا، ممکن ہے وہ کوئی چیز مجھ سے بھی پوچھ لیں۔ 10 منٹ بعد ہم صدر پاکستان کے دفتر میں داخل ہو گئے۔ زرداری صاحب نے مصافحہ کرنے کے بعد مجھے ساتھ والے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ صوفہ اور وہ نشست میرے لیے غیر مانوس نہیں تھی۔ اس نشست پر میں پہلے بھی کئی بار وسیم سجاد صاحب اور جسٹس محمد رفیق تارڑ صاحب کے دور صدارت میں بیٹھ چکا تھا۔ میں نے اپنی حکمت عملی کے چیدہ چیدہ نکات صدر صاحب کو بتائے۔ زرداری صاحب نے لیمینیشن پیپر کی سپلائی کی تفصیل نہ پوچھی ورنہ ان کے وزیر صاحب کا بھی ذکر آ جاتا۔ زرداری صاحب عملی اور باخبر آدمی تھے، اس لیے انہوں نے مجھ سے ایک سوال خاص طور پر پوچھا کہ یہ جو ایجنٹ تمہارے محکمے کو ہائی جیک کر چکے ہیں ان سے جان کیسے چھڑاؤ گے؟ میں نے کہا، سر، میں ایک پولیس افسر ہوں اور ایسے مافیاز کا بندوبست کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس پر انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں پھر ٹھیک ہے، تم ان سے نبٹ لو گے۔ انہوں نے اگلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بحران کب تک چلے گا اور لوگوں کو پاسپورٹ کب تک ملنا شروع ہو جائیں گے؟ میں نے کہا کہ اس میں کچھ وقت تو لگے گا مگر سال نہیں لگیں گے، انشاءاللہ یہ بحران جلدی حل ہو جائے گا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں اگر ہماری مدد کی ضرورت ہوئی تو بتانا۔ میں شکریہ ادا کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور مصافحہ کر کے باہر نکل آیا۔ صدر صاحب سے ملاقات کے چند دن بعد وزیر اعظم کے آفس سے فون آ گیا
کہ فلاں تاریخ کو پاسپورٹ بحران کے بارے میں نگران وزیر اعظم ریٹائرڈ جسٹس کھوسا صاحب ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کریں گے، جس میں آپ بھی شریک ہوں گے اور وزیر اعظم صاحب کو پاسپورٹ بحران کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ تمام لوگ وقت پر پہنچ گئے۔ پی ایم ہاؤس کے ایک چھوٹے کانفرنس روم میں نگران وزیر اعظم صاحب کرسی صدارت پر براجمان ہو گئے۔ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر نے میٹنگ کا آغاز کیا اور مجھے کہا کہ پاسپورٹ کرائسس پر بریفنگ شروع کریں۔ بریفنگ شروع کیے ابھی 2-3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ نگران وزیر اعظم صاحب کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ انہیں دیکھ کر صاف نظر آ رہا تھا کہ انتخابات کی نگرانی ان کے بس کی بات نہیں۔ ان کی عمر اور صحت کے پیش نظر انہیں خود نگرانی اور نرسنگ کی ضرورت ہے۔ پرنسپل سیکرٹری نے ہی میٹنگ کی کارروائی چلائی، جبکہ وزیر اعظم صاحب پوری میٹنگ میں خاموش رہے یا سوئے رہے۔ کافی دیر بعد ویٹر نے چائے کی پیالی میز پر رکھی تو وہ چونک کر اٹھے اور اٹھتے ہی فرمایا، میرے آبائی شہر میں پاسپورٹ آفس بنا دو۔ اس کے ساتھ ہی میٹنگ ختم ہو گئی۔ دفتر میں ہر روز صبح میٹنگ ہوتی۔ ایک روز صبح ہونے والی میٹنگ میں بتایا گیا کہ لیمینیشن پیپر کے سٹاک سے صرف 2 یا 3 ہزار پاسپورٹ مزید بن سکیں گے اور اگلے 48 گھنٹے بعد پاسپورٹ دفتر بند کرنا پڑیں گے۔ بحران ایک خوفناک صورتحال اختیار کر چکا تھا۔ رب کائنات کی بنائی ہوئی اس حیرت انگیز دنیا میں ہر بیماری کا علاج، ہر زہر کا تریاق اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تلاش کرنے والے کی نیت میں کھوٹ ہو تو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنا اس کا مقدر ٹھہرتا ہے، اور اگر کوئی روشن ضمیر شخص نیک نیتی اور پرخلوص جذبوں کا چراغ لے کر نکل پڑے تو وہ مشکلات اور مسائل کے تاریک غاروں میں بھی حل ڈھونڈ نکالتا ہے۔ پاسپورٹ بحران کے لیے کمرے کس لی گئیں اور اللہ کا نام لے کر جدوجہد کا آغاز کر دیا گیا۔ مسائل لاتعداد اور وسائل محدود تھے، مگر حل کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے راکم نے اپنی تمام تر صلاحیتیں، توانائیاں، وسائل اور تعلقات صرف کر دیے تاکہ اس قومی بحران کے سانڈ کو سینگوں سے قابو کر کے گرایا جا سکے۔ لیمینیشن پیپر کی سپلائی کی بحالی اور ایجنٹ مافیا کے خاتمے کو ترجیح اول بنایا گیا۔ اس سلسلے میں کبھی ایک دروازہ کھٹکھٹایا اور کبھی دوسرے پر دستک دی گئی۔ کبھی عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر راکم نے خود مقدمہ پیش کیا اور مخالف وکیلوں کی تند و تلخ باتیں سنی، اور کبھی جج صاحبان سے ان کے ریٹائرنگ روم میں مل کر مسئلے کی سنگینی کا واسطہ دے کر اس کے حل کے لیے مدد مانگی۔ پوری سروس میں نے یہ دیکھا ہے کہ عدالتیں با کردار سول سرونٹس پر اعتماد بھی کرتی ہیں اور انہیں عزت بھی دیتی ہیں۔ اس بحران میں بھی یہ ناچیز جس عدالت میں بھی پیش ہوا، الحمدللہ جج صاحبان نے یہی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بے داغ کردار کے مالک ہیں اور ایک قومی جذبے کے ساتھ یہ سنگین مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ہم رکاوٹ کھڑی کرنے کے بجائے رکاوٹ ہٹانے میں مدد کریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ہمیں ہنگامی بنیادوں پر لیمینیشن پیپر کی فوری سپلائی کی ضرورت تھی۔ اس سلسلے میں امریکی فرم کو 38 روپے سے بھی کم قیمت پر فروخت کے لیے راضی کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز صبح کی میٹنگ ہوئی تو سب سے نے یہی کہا کہ اس کی منظوری تو صرف پرائم منسٹر دے سکتے ہیں۔ یہ سن کر میں اسی وقت دفتر سے نکل کھڑا ہوا۔ سیکرٹری داخلہ خواجہ صاحب نے پوری طرح سپورٹ کیا اور ساتھ چل پڑے۔ چند منٹ میں ہم پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئے۔ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر جوڑا صاحب سے راستے میں ہی فون پر بات ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہمارے کہنے پر ڈی جی پیپرا کو بھی وہیں بلا لیا۔ وہیں میرے نوٹ کو سیکرٹری داخلہ نے انڈورس کیا۔ ان کے بعد پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم نے سپورٹ کیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے معاملے کی سنگینی کے پیش نظر ڈائریکٹر جنرل پیپرا سے منظوری لی گئی، جس کے بعد پرنسپل سیکرٹری صاحب فائل وزیر اعظم کے پاس لے گئے اور 5 منٹ کے بعد منظوری لے کر واپس آ گئے۔ پہلے نوٹ سے حتمی منظوری تک سارا کام، جس میں کئی مہینے لگتے ہیں، صرف 40 منٹ میں ہو گیا۔ ہمیں محسوس ہونے لگا کہ ہماری نیک نیتی اور جذبہ دیکھ کر خدائی قوتیں ہماری مدد کر رہی ہیں۔ بلا شبہ مقصد نیک ہو تو خالق کائنات کی تمام طاقتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ہوا، ہر رکاوٹ دور ہوتی گئی، مشکلات کے سارے مقفل دروازے کھلتے چلے گئے۔ اسی روز امریکن کمپنی کے اسلام آباد کے نمائندے کو بلا کر واضح طور پر بتایا گیا کہ دیکھو، چاہے تم اسپیشل جہاز چارٹر کرو، ہمیں آئندہ 30 گھنٹوں میں لیمینیشن پیپر چاہیے۔ اچھی طرح سن لو، یہ تمہیں کرنا ہوگا کیونکہ یہ قومی وقار کا معاملہ ہے۔ ایک بات اور سن لو، اس سپلائی پر کمیشن سب پر حرام ہے، اس دفتر پر بھی اور تمہاری کمپنی پر بھی۔ کمپنی کے نمائندے ہمارے تیور سمجھ گئے۔ آئندہ 30 گھنٹے میں مطلوبہ پیپر ہمارے دفتر پہنچنا شروع ہو گیا۔ جس طرح پہلے بتایا گیا کہ ایجنٹ مافیا پاسپورٹ کے تمام ریجنل دفاتر پر اپنا غیر قانونی قبضہ جما چکا تھا، مگر میں نے ایک بار بھی اس کا واویلا نہیں کیا کہ دیکھیں مافیا بڑا طاقتور ہے، میں بے بس ہوں، کیا کر سکتا ہوں۔ پوری سروس میں راکم نے کبھی اپنی بے بسی کا رونا نہیں رویا اور کبھی اختیارات کی کمی یا وسائل کی کمیابی کا شکوہ نہیں کیا۔
آصف زرداری جیسے شخص نے خود ایجنٹ مافیا کے مضبوط شکنجے کا ذکر کیا تو راکم نے انہیں بھی یہی کہا کہ میں ان سے نپٹ لوں گا، لہٰذا اس مافیا کو کچلنے کی ٹھان لی گئی۔ اس سلسلے میں نے اپنی پولیس کی سروس اور تعلقات سے بھی مدد لی اور پولیس کے ذریعے ایجنٹوں کے خلاف بڑا سخت آپریشن کرایا۔ زیادہ تر جگہوں پر تعینات پولیس افسران میرے کولیگ تھے یا جونیئر یا شاگرد رہ چکے تھے۔ سندھ میں اپنے بیچ میٹ آئی جی شاہد بلوچ سے کہا، پشاور کے سی سی پی او لیاقت خان اور لاہور کے ڈی آئی جی رانا عبدالجبار سے بات ہوئی اور کوئٹہ، اسلام آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور راولپنڈی کے پولیس افسران سے کوارڈینیشن کر کے تمام جگہوں پر پولیس کے بیک وقت ریڈ کرائے، جس میں سینکڑوں ایجنٹوں کو گرفتار کر کے تھانوں میں بند کر دیا گیا اور ان کے خلاف پرچے درج ہوئے۔ اس سے ہر جگہ تھرتلی مچ گئی۔ پاسپورٹ محکمے کے مختلف دفاتر کے ملازمین نے بتایا کہ جہاں ریڈ نہ ہوا وہاں بھی ہم نے ایجنٹوں کو خوفزدہ ہو کر پھٹے اور رجسٹر چھوڑ کر بھاگتے دیکھا۔ ایک ہفتے کے سخت آپریشن سے ایجنٹ مافیا کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ اس سے عوام میں بڑا واضح اور مثبت میسج گیا کہ اب پرانا شیطانی دھندا نہیں چلے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے گھر کی صفائی کے لیے سرجیکل آپریشن شروع کر دیا۔ کسی بھی ادارے میں اچھے اور برے دونوں قسم کے عناصر ہوتے ہیں اور انسانوں میں خیر کا پہلو شر سے زیادہ توانا ہوتا ہے۔ ادارے کا سربراہ بددیانت ہو تو بڑے عناصر حاوی ہو جاتے ہیں اور ایماندار اور باضمیر ملازم سہم جاتے ہیں۔ سربراہ دیانتدار اور باکردار ہو تو زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو اس کی پالیسیوں کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ کسی بھی ادارے میں ناقابل اصلاح عناصر کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، مگر ایسے لوگ ادارے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت اس مرجھائی شاخ کی سی ہوتی ہے جسے کاٹ کر پھینک دینا پودے کی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ قانونی تقاضے پورے کر کے ایسے گندے عناصر سے محکمے کو پاک کرنے کا عمل شروع کیا گیا تو ان کے باعث سفارشی متحرک ہو گئے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا گیا، ایک بھی سفارش نہ مانی گئی اور قانون کے نفاذ میں معمولی سی لچک بھی نہ دکھائی گئی۔ اس سے اچھے ملازمین کی حوصلہ افزائی ہوئی اور ان کے جذبوں کو توانائی ملی۔